بھائی لوگ تو کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے، میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جناب کہ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، تو اللہ نے موت کا لفظ بھی کا اطلاق کیا ہے اور قتل کا لفظ بھی، تو یہ تو دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ خیال، اس خیال کو میں ضرور تسلیم کر لیتا، کیونکہ میں تسلیم کرنے میں اپنے آپ کو کسی مولوی صاحب کا یا پیر صاحب کا پابند نہیں سمجھتا، میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں اور میرے متعلق ہرزہ سرائیاں ہوتی رہتی ہیں، لوگ عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں ان کی بات پر ضرور کان دھرتا کہ محمد پر لفظ موت کا اطلاق ہوا ہے، اس لیے معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا رشتہ دنیا سے کٹ گیا، میں مان لیتا، لیکن میں کیا کروں؟ بھائی میں کیا کروں؟ ان کا ایک کمتر غلام، میں کئی اپنے خطابات میں عرض کر چکا، باتیں وہی ہوتی ہیں، تو ایک شخص کہنے لگے بھائی آپ ہر تقریر میں وہی باتیں لے آتے ہیں، میں نے کہا اللہ نے بھی کئی ہزار بار آیتیں دہرائی ہیں، ایک دفعہ ہی کہنا کافی تھا۔ تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ مجلس نئی ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو باتیں تو وہی ہیں نا جو عقیدے کی جڑ ہیں، وہ بیان کرنی چاہیے نا۔ تو میں ضرور مان لیتا کہ یہ لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے منقطع ہو گیا سلسلہ، لیکن کیا کروں؟ ان کا ایک غلام ادنا جو متقی بھی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ متقی ہو، پاک باز ہو، معصوم ہو، گناہ سے مبرہ ہو، نہ صغیرے اس نے کیے ہوں نہ کبیرے کیے ہوں، پاک صاف ہو، مطہر ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو شہید ہوا ہے بارڈر پر تو وہ پاک صاف تھا، نبی کی طرح معصوم تھا، اس نے گناہ نہیں کیے، وہ صغیرے کبیرے سے پاک تھا، نماز کا تارک نہیں تھا، صلاۃ کا تارک نہیں تھا، روزے کا تارک نہیں تھا، فرائض کا تارک نہیں تھا، کوئی اس نے جرم و قصور نہیں کیا، وہ پاک ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ڈوبا ہوا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر لفظ معصوم اور معصومیت کا اطلاق نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت اس کی نہیں دی۔ ہم اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں جس کو رسول پاک نے پاک کہا ہو۔ علماء کے چہرے اور مختلف مسلک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں بیٹھے ہوں، اگر کوئی اور کسی انداز کے ذہن کا آدمی بیٹھا ہے تو میں اس کو اپنے اس گفتگو کی طرف بطور خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مولویانہ خطاب نہیں ہے، کوئی مشائخ یا پیروں کا خطاب نہیں ہے، اپنے اپنے انداز سے لوگ بولتے ہیں، میں ایک عاجزانہ سا ایک خطاب ہے میرا، اسے بھی آپ اس پر کان دھریں اور غور فرمائیں کہ یہ جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں شاید کسی نے کتاب میں لکھی ہو لیکن میں نے پڑھی نہیں ہے، میں خود پیش کر رہا ہوں۔ بھائی عشرہ مبشرہ 10 آدمی جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، کیا آپ نے کوئی یہ فرمایا کہ جنتی ہوں گے؟ ہیں حتمی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، حتمی بات، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی الہ ایسا نہیں جو مستحق عبادت ہو مگر اللہ ہے، اور محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں، پوچھو کسی مولوی سے، ہیں یعنی اب بھی ہیں۔
بھائی اب بھی ہیں تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا محمد رسول اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ تک دنیا سے چلے گئے، وہ تو تشریف لے گئے، تو ہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو تھے۔ دیکھیں نا اللہ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے رسول بھی گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا خلط، زیائی صاحب سنو، قد خلط قرآن پیش کر رہا ہوں، خلط اللہ نے فرمایا کہ چلے گئے نبی پہلے، دنیا تو ٹور گئے۔ اللہ خبر دے رہے ہیں، ماضی مطلق ہے نا، خبر دے رہے ہیں ایک چیز واقعہ ہو گئی، اس نے تحقیقی تحقق واسطے، لیکن محمد الرسول اللہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں، آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو کسی کا، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا، ہیں کہے گا۔ تو اسی طرح ہیں وہ کہتا ہے کہ جو محقق ہو، بات جب محقق ہو، تحقیق شدہ بات ہو، اس کے لیے ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔